السلام علیکم ویورز، احمد لاگز چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزی پیسہ پیمنٹ گیٹ وے کو لاراویل میں کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا بیس دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے ایزی پے لاراویل ڈی بی کے نام سے ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے، اور یہاں پر دو ٹیبلز ہیں۔ پہلا پروڈکٹ ٹیبل، اس کے اندر میں نے پروڈکٹ کی ڈیٹیل سٹور کی ہوئی ہیں، اور یہاں سے میں پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر ڈسپلے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا آرڈر ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل کے اندر ہم جو بھی آرڈر کریں گے اس کی ڈیٹیل آ کر سٹور ہوگی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا ہوم پیج دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ میری ویب سائٹ کا ہوم پیج ہے، اور اگر یہاں سے میں کسی پروڈکٹ کو بائی کروں گا تو یہ چیک آؤٹ والا پیج اوپن ہو جائے گا۔ کسٹمر یہاں پر اپنی ڈیٹیل کو انٹر کرے گا اور پرچیز کے بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو پیمنٹ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس ویب سائٹ کو کیسے ڈیولپ کیا ہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ ویب سائٹ میں نے کیسے بنائی ہے۔ اور اب ہم انٹیگریشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب کسٹمر اس پرچیز کے بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو ڈو چیک آؤٹ والا فنکشن کال ہوگا، اور یہ فنکشن میں نے چیک آؤٹ کنٹرولر کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے پروجیکٹ کے فولڈر میں آ جانا ہے، اور پھر یہاں سے ایپ HTTP کنٹرولرز اور چیک آؤٹ کنٹرولر، اور یہاں پر یہ ڈو چیک آؤٹ والا فنکشن ہے، اور اس میں میں نے ساری ٹرانزیکشن ڈیٹیل کو ایڈ کیا ہوا ہے جس کو ہم نے پیمنٹ گیٹ وے کو سینڈ کرنا ہے۔ اور پیمنٹ گیٹ وے اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں واپس ایک ٹوکن کو سینڈ کر دیتا ہے۔ اور اس ٹوکن کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں بتاؤں گا۔ اور اب اس فنکشن کے اندر جو ٹرانزیکشن ڈیٹیل ہے اس کو میں 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں اماؤنٹ۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اماؤنٹ میں ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ آئے گا، مطلب کہ اشاریہ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوڈ کیا کر رہا ہے کہ ہماری یہ جو پرائس ہے اس فارمیٹ میں ہے، اور یہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس فارمیٹ کے اندر۔ اور اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر میں یہ آرڈر ریفرنس نمبر جنریٹ کر رہا ہوں۔ اس کو ہم آرڈر آئی ڈی بھی کہتے ہیں، اور نارملی ہم آرڈر آئی ڈی کو ڈیٹا بیس میں سے گیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نیچے یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ میں کنورٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں کہ جو آج کی ڈیٹ اور ٹائم ہے اس کے اندر میں 1 گھنٹے کو ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور ایکسپائری ڈیٹ میں ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں نے 1 گھنٹہ لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہماری ٹرانزیکشن ڈیٹیل ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد نیچے یہاں پر یہ پوسٹ ڈیٹا ارے ہے، اور اس کے اندر میں نے ٹرانزیکشن ڈیٹیل کو ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اماؤنٹ، آرڈر ریفرنس نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ کو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے جو پیمنٹ میتھڈ رکھا ہوا ہے وہ ہے OTC پیمنٹ میتھڈ۔ آپ موبائل پیمنٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اسٹور آئی ڈی کو ایڈ کیا ہوا ہے، اور یہ جو اسٹور آئی ڈی ہے یہ میں نے constant.php والی فائل کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر پوسٹ بیک URL، اور اس کو بھی میں نے constant والی فائل میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ constant والی فائل دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پروجیکٹ کے فولڈر میں آ جانا ہے، اور پھر یہاں سے config، اور پھر یہ constants.php، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ اور یہاں پر سب سے پہلے اسٹور آئی ڈی، تو یہاں پر آپ نے اسٹور آئی ڈی کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ کو ای میل میں ریسیو ہوگی جب آپ کا مرچنٹ اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری ہے ہیش کی، اور یہ آپ کو مرچنٹ اکاؤنٹ کے اندر سے ملے گی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے پوسٹ بیک URL 1۔ تو اس URL کے اوپر پیمنٹ گیٹ وے ہمیں ایک ٹوکن سینڈ کرے گا، اور یہی والا URL جو ہے یہ میں نے یہاں پر چیک آؤٹ کنٹرولر کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ پوسٹ بیک URL 1 کے اندر یہاں پر آپ دیکھ لیں پوسٹ بیک URL 1۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پوسٹ بیک URL 2، اور اس URL کے اوپر پیمنٹ گیٹ وے ہمیں پیمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ سینڈ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے ٹرانزیکشن پوسٹ URL 1۔ تو ٹوکن کو گیٹ کرنے کے لیے جو ہماری ٹرانزیکشن ڈیٹیل ہے اس کو میں یہاں پر ٹرانزیکشن پوسٹ URL 1 کے اوپر سینڈ کروں گا، اور جو ٹوکن آئے گا وہ ہمیں پوسٹ بیک URL 1 کے اوپر ریسیو ہوگا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹرانزیکشن پوسٹ URL 2۔ تو جو ٹوکن ہم ریسیو کریں گے اس ٹوکن کو ہم ٹرانزیکشن پوسٹ URL 2 کے اوپر سینڈ کر دیں گے، اور وہ ٹوکن وہاں پر ویریفائی ہوگا، اور اس کے بعد پیمنٹ فارم اوپن ہو جائے گا۔ کسٹمر اپنا پیمنٹ پروسیس کمپلیٹ کرے گا، اور اس کے بعد پیمنٹ گیٹ وے ہمیں ٹرانزیکشن کا سٹیٹس واپس سے سینڈ کر دے گا، اور وہ ہمیں
पोस्ट पैक URL2 के ऊपर रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद मैं वापस चेकआउट कंट्रोलर में आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर पोस्ट डाटा के अंदर हम एक लास्ट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और वो है मर्चेंट हैश रिक्वेस्ट। तो इसको आप देख लें कि मैंने यहाँ पर एम्प्टी रखा हुआ है और यहाँ पर हमने हैश को ऐड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट सिक्योर हैश के नाम से और इसको मैं पोस्ट डाटा अरे जो है वो पास कर रहा हूँ। और ये फंक्शन क्या करेगा कि हमें एक हैश रिटर्न करेगा और उस हैश को हम यहाँ पर मर्चेंट हैश रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये जो हैश है ये यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन अरे है इसको मैं सेशन के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे मैं डू चेकआउट व्यू को कॉल कर रहा हूँ। ये व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और फिर यहाँ से रिसोर्सेज, व्यूज़ और फिर डू चेकआउट व्यू। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये जो ट्रांजैक्शन अरे है हमारी इसको मैं सेशन के अंदर से गेट कर रहा हूँ और फिर उसको पोस्ट डाटा के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और फिर ये जो पोस्ट डाटा के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप लगा के फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया है। और उसके बाद फिर इस फॉर्म को मैं ट्रांजैक्शन पोस्ट URL1 के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। और ये जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है वो सबमिट हो जाएगा। और अब यहाँ तक जो मैंने कोड डिस्कस किया है इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपने ब्राउज़र में आ जाना है। तो ये चेकआउट वाला पेज है और यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख लें अरे के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है अब हमें ये सारी नज़र आ रही है। और यहाँ से ये ट्रांजैक्शन डिटेल ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे को पोस्ट हो जाएगी और पेमेंट गेटवे इस ट्रांजैक्शन डिटेल को रिसीव करके हमें एक टोकन जो है वो वापस सेंड कर देगा और वो जो टोकन है वो पोस्ट पैक URL के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख लें कि मैंने जो URL दिया हुआ है ये चेकआउट कन्फर्म। तो इस URL के ऊपर हमें वो टोकन रिसीव होगा। तो उस टोकन को रिसीव करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने दोबारा से चेकआउट वाले कंट्रोलर को ओपन कर लेना है और फिर अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो ये चेकआउट कन्फर्म वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन टोकन को रिसीव करेगा और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पेमेंट गेटवे की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं गेट कर रहा हूँ और फिर इस रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर जो ऑथ टोकन है उसको मैं यहाँ पर पोस्ट डाटा अरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ वो है पोस्ट पैक URL। और यहाँ पर आप देख लें कि मैंने पोस्ट पैक URL2 को ऐड किया हुआ है और इस URL के ऊपर पेमेंट गेटवे हमें पेमेंट का स्टेटस जो है वो सेंड करेगा। तो ये हमारे पास टोकन आ चुका है और इस टोकन को अब हम क्या करेंगे कि पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं चेकआउट कन्फर्म व्यू को कॉल कर रहा हूँ और उसके अलावा जो हमारे पास पोस्ट डाटा अरे है वो मैं इसको पास कर रहा हूँ और इसके अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक ऑथ टोकन और दूसरा पोस्ट पैक URL। और मैं आपको ये चेकआउट कन्फर्म व्यू को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के व्यूज़ वाले फोल्डर में आ जाना है और फिर आप यहाँ पर देखें चेकआउट कन्फर्म व्यू, आपने इसको ओपन कर लेना है। और फिर यहाँ पर फॉर्म के अंदर मैंने फॉर ईच लूप को यूज़ करते हुए जो टोकन है और पोस्ट पैक URL है उसको ऐड कर दिया है। तो ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो जो टोकन है ट्रांजैक्शन पोस्ट URL2 के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके फॉर्म को जो है वो सबमिट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि जैसे ही ये पेज लोड होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये फॉर्म सबमिट होगा और टोकन जो है वो पेमेंट गेटवे को सेंड हो जाएगा और वहाँ पर वो टोकन वैलिडेट होगा और उसके बाद पेमेंट फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और कस्टमर वहाँ पर पेमेंट करेगा और उसके बाद जो पेमेंट का स्टेटस है उसको वापस से हमारे पास सेंड कर दिया जाएगा। और अब हम यहाँ तक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं इस फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं करूँगा, तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ से परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख लें कि ये डू चेकआउट वाला पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल हमें नज़र आ रही है ये ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे को सबमिट हो जाएगी और फिर पेमेंट गेटवे वहाँ से हमें एक टोकन को सेंड करेगा। तो आप देख लें कि ये चेकआउट कन्फर्म वाला पेज ओपन हो गया है और ये जो टोकन है ये हमें रिसीव हो चुका है और उसके बाद फिर ये वाला पेज भी ऑटोमेटिकली सबमिट होगा और फिर कस्टमर के पास पेमेंट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और कस्टमर वहाँ पर पेमेंट करेगा और उसके बाद जो पेमेंट का स्टेटस है वो पेमेंट गेटवे हमें यहाँ पर पोस्ट पैक URL के ऊपर सेंड कर देगा और इसके अंदर आप देख लें कि मैंने जो URL लगाया हुआ है वो है पेमेंट स्टेटस।
تو یہ پیمنٹ اسٹیٹس والا URL کال ہوگا اور وہاں پر جو ٹرانزیکشن کا اسٹیٹس ہوگا اس کو ہم ڈسپلے کر دیں گے. تو یہ پیمنٹ اسٹیٹس والا فنکشن بھی میں نے بنایا ہوا ہے, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے چیک آؤٹ کنٹرولر میں آ جانا ہے اور اس میں یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ پیمنٹ اسٹیٹس کا فنکشن میں نے لگایا ہوا ہے. تو جو پیمنٹ اسٹیٹس آئے گا اس کو ہم یہاں پر گیٹ کر رہے ہیں اور جسٹ پھر اس کو میں کیا کر رہا ہوں کہ پرنٹ کروا رہا ہوں. تو یہ ہمارا کوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کو میں نے انٹیگریشن گائیڈ کو یوز کرتے ہوئے لکھا ہے. اس انٹیگریشن گائیڈ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ یہ جو کوڈ ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں سے میں کسی پروڈکٹ کو بائی کرتا ہوں. تو یہ پیمنٹ پیج اوپن ہو گیا. یہاں پر میں اپنی ڈیٹیل دے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں پے سیکیورلی کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو چکی ہے اور یہاں سے جو کنٹرول ہے وہ دوبارہ سے پیمنٹ سٹیٹس کے پیج کے اوپر جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پیمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے. تو یہ میں نے OTC میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے پیمنٹ کی ہے. میرے پاس سینڈ باکس اکاؤنٹ نہیں ہے, یہ لائیو اکاؤنٹ تھا, تو اس لیے میں نے یہ OTC پیمنٹ میتھڈ کو یوز کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے باقی پیمنٹ میتھڈز کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ سینڈ باکس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے موبائل پیمنٹ کو یا کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے یا لائک کر کے مجھے ضرور بتائیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.